السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اسلام 5 ستونوں پر قائم ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی ستون ہیں، جن میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اتنی برکت دی کہ ہم کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب ہوا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کے لیے تیاریاں بھی خوب کر رکھی تھی، لیکن رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے اور ان کو رمضان المبارک نصیب نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا، ہم کو اس مہینے کی رحمتوں سے، اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے کا ایک موقع زندگی میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ امت مسلمہ میں جو افراد ہیں، اس میں بعض تو وہ ہے جو ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ کی منشا کے مطابق چلتے ہیں اور اس کی رضا اور اس کی خوشی کو اپنے ملحوظ نظر رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ اور بعض بندے ایسے بھی ہیں جن سے کبھی کبھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ بعض وقت جب کبھی بھی گناہ سرزد ہو جائے فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور بعض بندے ایسے بھی ہیں جن کی زندگی گناہوں کے اندر چلتی رہتی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ان کی زندگی کے اندر بے شمار، نیکیوں کی طرف ان کی رغبت بہت کم ہے، اور کثرت کے ساتھ وہ نافرمانیوں کی اور گناہوں کی طرف چلنے والے ہیں۔ مسلمانوں میں جب اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے ذریعے سے ہر ایک کو نوازنا چاہا، اور اللہ نے یہ چاہا کہ بندہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھتا ہو کوئی بھی اس مہینے کی برکات سے محروم نہ رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا حصہ رحمت، جو نیکوکار لوگ ہیں، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں اور اس کی طرف سے نازل ہونے والی بخشش ان بندوں کو مل جاتی ہے، اور پھر رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جو متوسط درجے کے لوگ ہیں، کبھی گناہ کر جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جب وہ لوگ پہلے عشرے میں روزے رکھ کر کے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرب روزوں کے ذریعے سے ان کو مل جاتا ہے، تو پھر دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت کا اعلان۔ اور اسی طریقے سے جب گناہگار امت کے لوگ جو ہمیشہ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ بھی جب 2 عشرے روزے رکھ کر کے گناہوں سے دھل جاتے ہیں، ان کا نام اعمال بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسوں کے لیے تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خلاصی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے امت کا ہر آدمی اور ہر فرد، چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار ہو، ہر آدمی کو رمضان المبارک کی برکات، اس کے فیوز نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے مسلمانوں کو نوازا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ روزے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، روزہ کہتے کس کو ہیں، یہ تو ہر ایک جانتا ہے۔ صبح سے کھانے کو روک دینا ہے، شام تک رکے رکھنا ہے، اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ۔ لیکن حقیقت روزے کی کیا ہے؟ آدمی یہ کام تو کر رہا ہے، لیکن روزے کے بہت سارے آداب بھی ہیں جس کی رعایت کرنا آدمی کے لیے، روزے دار کے لیے ضروری ہے۔ آدمی روزہ رہ جائے لیکن ان آداب کی رعایت نہ کرے تو پھر آدمی روزہ تو اس کے سر سے ساقط ہو جائے گا، فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کی جو برکات ہے اور روزے سے جو اصل مقصد تقویٰ اس کی زندگی کے اندر میں آنا چاہیے، وہ روح نکل جاتی ہے اور روزہ اس چیز سے خالی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے روزہ رکھنے کے ساتھ اس کے آداب کی بھی آدمی کو رعایت رکھنی چاہیے، اور آداب کا بھی پاس و لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ آدمی اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، روزے میں بھی اور غیر روزے میں بھی، دونوں میں آدمی کو، مسلمان مرد کو بھی اور مسلمان عورت کو بھی، نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم قرآن کریم کے اندر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، جھکائے رکھے، اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اللہ کے نبی کے ذریعے سے قرآن کریم میں یہ پیغام سنا دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، اور عورتوں سے بھی کہہ دیجئے جو مومن ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے، نیچے رکھے، نگاہوں کا غلط استعمال نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تو پردے کا حکم ہے اور آدمیوں کے لیے نظر کے جھکانے کا حکم ہے، حالانکہ نظر کے جھکانے کا حکم جس طریقے سے آدمیوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ان کو پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کی بھی تعلیم دی گئی۔ اگر عورت پردہ کر
لے اور پردے کے اندر سے کسی غیر محرم پر نظر ڈالے تو یہ بھی اس کو گناہ کی طرف لے جانے والی اور گناہ میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے پردہ بھی ہے، ساتھ میں نگاہوں کا نیچے رکھنا بھی ہے، اور مومن آدمیوں کے لیے اپنی نگاہوں کے نیچے رکھنے کی تعلیم قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظر سهم من سہام ابلیس مسموم، نظر آدمی کی نگاہیں یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آدمی اس کا غلط استعمال کرتا ہے، آدمی کے دل پر سب سے زیادہ خراب اثر جو پڑتا ہے وہ آدمی کے نگاہ کے غلط استعمال کا۔ سب سے پہلے اور سب سے آزاد، کسی کی روک ٹوک کے بغیر آدمی اگر کوئی چیز استعمال کر سکتا ہے تو وہ اپنی نگاہیں۔ آدمی کے نگاہوں کے غلط استعمال کرنے سے اس کے برے اثرات اس کے دل پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے بہت تاکید کے ساتھ میں خاص طور سے روزے کے اندر تو اپنے نگاہوں کی حفاظت، اور صرف یہ سڑک پر چلتے ہوئے بازار میں گھومتے ہوئے نہیں ہیں۔ آج کل تو نگاہوں کے خراب کرنے کے لیے اور روزے کو خراب کرنے والی چیزیں بہت ساری موجود ہے۔ گھر کے اندر ٹی وی ہے اور ہر نوجوان کے پاس میں موبائل ہے۔ تنہائی کے اندر وہ اپنی نگاہوں کو خراب کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے روزے کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ مجموعے میں ہو یا تنہائی میں ہو، اپنے موبائل کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کا غلط استعمال نہ کرے۔ دوسری چیز جس سے روزے کی روح نکل جاتی ہے وہ ہے آدمی کی زبان کا استعمال۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور روزے میں اور غیر روزے میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو آدمی کے زبان سے ہوتے ہیں۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، دوسرے کو تکلیف پہنچانا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو زبان سے آدمی کرتا ہے، اور یہ سارے کے سارے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ہر رمضان میں اور ہر غیبت کے عنوان کے بعد کیے جانے کے موقع پر سنتے ہی رہتے ہیں کہ 2 عورتیں روزہ رکھی، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے اس طرح بے قرار ہو گئی کہ اب جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ توڑنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے بڑا برتن بھیجا، بڑا پیالہ، اس میں ان لوگوں نے قے کی تو اس کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا اور سحری کی حلال مال سے، لیکن روزے میں وقت گزاری کے لیے اس کی غیبت، اس کی باتیں، اس کے پیٹھ پیچھے کچھ کہنا، اس طرح کی باتیں غیبت کرتی رہی۔ اور کسی مسلمان کی یا کسی بھی انسان کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس مردار بھائی کا گوشت تھا۔ اسی لیے غیبت سے، جھوٹ سے اپنی زبان کی حفاظت خاص طور سے روزے میں ہونی چاہیے۔ اب جو آدمی روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کے لیے تھوڑی سی اس کی برائی کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو جھوٹ بول دیا، ہنسی مذاق کے لیے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ بھی گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ سامنے والا تھوڑا سا ہنس لے، حالانکہ یہ بھی گناہ کے اندر شامل ہے۔ اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کے بجائے اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ اور رمضان المبارک کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں مسلمانوں کو بتائی تھیں۔ ان چیزوں کے پڑھنے میں
آدمی کو اپنی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ ایک چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ جتنا ہو پڑھے، اس چیز کے پڑھنے میں اپنی زبان کو استعمال کرے، اس کے ذریعے سے آدمی ثواب بھی کمائے گا اور اس کی زبان گناہ سے محفوظ بھی رہے گی، نام اعمال گناہوں سے پاک صاف رہے گا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ کثرت کے ساتھ میں استغفار کیا جائے، استغفر اللہ۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا پڑھنا اور دوسرا اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے استغفار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی دو چیزیں بتلائی کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے مسلمان کو کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر۔ ایک تو جنت کا طلب کرنا، اسألک الجنہ، اگر عربی میں نہیں آتا کوئی بات نہیں، اردو میں اپنی حساب سے پڑھیے۔ اور چوتھی چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ جہنم سے پناہ چاہنا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ہر مسلمان کو اپنی زبان غلط سلط استعمال کرنے کے بجائے، بےہودہ بکواس کرنے کے بجائے ان چیزوں کے پڑھنے میں استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لایعنی باتوں کے کرنے سے بھی منع فرمایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان سے اگر کوئی بات کہنی ہے تو خیر اور بھلائی کی بات کہو، ورنہ خاموش رہو۔ زبان کا صحیح استعمال تمام حالات میں اور خاص طور سے روزے کی حالت کے اندر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے کان کا صحیح استعمال اور اس کی حفاظت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طریقے سے غیبت کرنا اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، لایعنی باتیں کرنا اور دوسرے کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کرنا، جس طریقے سے یہ کرنا کہنا گناہ ہے، ایسے ہی ان چیزوں کو سننا بھی گناہ ہے۔ غیبت آدمی نہ سنے، اگر کوئی سامنے سے کرنے کے لیے آئے تو فوراً روک دے، اسی لیے یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو گالی دیتا ہے، اگر کوئی آدمی آپ سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے، لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ میرا روزہ ہے، میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا، جس طریقے سے تم نے گالی دی اور تم مجھ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہو، میں اسی طرح کی گالی تم کو نہیں دے سکتا، میں تمہاری طرح جھگڑا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا تو روزہ، اور روزہ ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ تو اپنے کان کا بھی صحیح استعمال، وقت گزاری کے لیے گانے سن رہے ہیں، وقت گزاری کے لیے میوزک لگا رہے ہیں، ان سب چیزوں سے آدمی روزے کے اندر خاص طور سے اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اور باقی بدن کے جتنے دوسرے اعضاء ہیں، ہاتھ پیر، ان سب چیزوں کو بھی غلط استعمال کرنے سے روزے کے اندر روزے دار بچے رہے، اس لیے کہ اگر اپنے اعضاء بدن روزے کی حالت کے اندر اگر غلط استعمال کریں گے تو پھر روزے کی جو اصل روح ہے، روزے کے جو برکات ہے، روزے کا جو ثمرہ آدمی کی زندگی کے اندر، اس کا جو نتیجہ آدمی کی زندگی میں پیدا ہونا چاہیے، وہ آدمی کی زندگی میں پیدا نہیں ہوگا۔ یہ روزے کے آداب ہیں، آدمی کو روزے کے آداب کی رعایت رکھنی چاہیے۔ جب کوئی آدمی روزے ان آداب کی رعایت کے ساتھ میں رکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے روزے بڑی قدردانی کے ساتھ میں قبول کیے جاتے ہیں، اور وہ بندہ بھی اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیٹ کے خالی رہنے کی وجہ سے آدمی کے منہ سے بو آنے لگتی ہے، اور یہ طبیعت کی عین موافق ہے کہ ایک آدمی کے منہ سے اگر بو آئے تو دوسرا آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بھوکا رہ رہا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں اور منہ میں بو پیدا ہو گئی ہے، تو یہ منہ سے نکلنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ اور
اور پھر اس کے لیے بہت سارے انعامات بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار سے اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ نوازنا چاہتے ہیں کہ پھر اپنی ساری مخلوق کو اس کے لیے استغفار اور دعا پر لگا دیتے ہیں. سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں اور مخلوقات اور آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. روایت کے اندر یہاں تک ہے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی تمام دن اور رات فرشتے روزے داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں. اتنا زیادہ محبوبیت اللہ کے نزدیک ایک روزے دار کو ملتی ہے. اور پھر اب روزوں کے ذریعے سے جب اللہ کو راضی کر لیا، تمام اعمال آدمی جو کرتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ ثواب بیان کیے گئے. صدقہ دیں گے تو یہ ثواب، نماز پڑھیں گے تو یہ ثواب، قرآن کے ایک ایک حرف پر اتنا ثواب، حج کا یہ ثواب، اس طریقے سے زکوٰۃ کا ثواب، ہر عمل کا ثواب بتلایا گیا. جب روزے کے ثواب کے بیان کرنے کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود اس کو ادا کروں گا. اب اللہ اپنی شان کے اعتبار سے روزے دار کو دینے والے ہیں، اور اسی کی تیاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے شروع ہوتے ہی روزے داروں کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع کرتے ہیں. وہاں پر روزے داروں کے آنے کی، ان کے آمد کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جنت سے کہتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے دنیا کا بوجھ اتار کر کے تیرے پاس آنے والے ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت روزے داروں کے لیے کھول دی جاتی ہے. اور پھر جب اس طریقے سے روزے دار روزے رکھنے لگتے ہیں، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، تو ان کے نیکیاں کرنے کے راستے میں کوئی آڑ نہ بن جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیطانوں کو بھی بند کر دیتا ہے، تاکہ روزے دار کثرت کے ساتھ نیکیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور ان کو اللہ کا قرب ملتا چلا جائے. یہ اعزاز، یہ اکرام روزے داروں کا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ کچھ وقت کے لیے دن بھر کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر عام مہینوں کے مقابلے میں روزی میں برکت فرما دیتا ہے. اسی لیے بازار اس مہینے کے اندر روزی سے، پھلوں سے، مختلف انواع سے بھری ہوئی نظر آتی ہے. اس مہینے کے اندر مومن کی، روزے دار کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں. اور جب رمضان المبارک کا آخری دن آ جائے، روزے دار روزے رکھتے رکھتے آخری تک پہنچ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزے داروں سے اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ آخری دن ان کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. پھر سارے روزے دار جو مہینہ بھر روزہ رکھ رہے تھے وہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو ایک روزے دار کی اتنی زیادہ قدر اور قیمت. ایک روزے دار کو اپنا روزہ صحیح طریقے پر آداب کی رعایت کرتے ہوئے رکھنا چاہیے. 2-3 باتیں ہیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے روزوں اور رمضان میں اور صحابہ کرام کے روزے اور رمضان میں بڑا فرق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات ہو جاتی تو مصلوں پر کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، کوئی اللہ سے مانگتے ہوئے، اور کوئی کسی حال کے اندر تو کوئی کچھ سوال کرتے ہوئے، سب اللہ کے سامنے کھڑے رہتے. لیکن جب دن ہو جاتا اور روزہ رکھ لیتے تو پھر ان کے دن کے معمولات بھی جس طریقے سے پہلے چلتے تھے ویسے ہی چلتے رہتے. رات کی عبادت کی وجہ سے دن کے معمولات پر کوئی اثر نہیں پڑتا. دن میں جو اعمال اور جو کام کاج دنیاوی وہ سب کچھ چلتے، جیسے پہلے چل رہے تھے ابھی بھی چلتے. لیکن ہماری زندگی کو دیکھیے، اگر رات میں تھوڑی دیر اٹھ کر کے عبادت کر لیا تو پھر اب دن میں دوپہر تک سو جاتے ہیں.
اکثر روزے داروں کا یہی حال رہتا ہے کہ سحری کر کے نماز پڑھے، فجر کی سو گئے تو 12 بجے اٹھ رہے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے اٹھ رہے ہیں، اور بہت سے روزے دار تو ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ سب سے آخر میں ظہر کی نماز کہاں پر ہوتی ہے، 3-5 کو ہمارے قریب ہے، وہاں جا کر کے ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں، عصر کے بعد افطاری لینے کے لیے نکل گئے اور پھر گھر پہنچے اور افطار ہو گیا۔ تو روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سو کر کے اپنا وقت گزار دیں، روزہ تو اس لیے ہے کہ آپ عبادت کریں، اللہ کو کچھ یاد کریں، کچھ قرآن کی تلاوت اس کے اندر ہو جائے، یہ ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانی۔ اور دوسری بات، رمضان المبارک جب شروع ہوتا تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں، عبادت کی طرف شوق اور جذبہ بڑھتا ہی چلا جاتا تھا، اور جب آخری عشرے تک صحابہ کا رمضان پہنچتا تو ان کی عبادت کی شوق کا یہ عالم ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے اور اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے کہ اٹھو عبادت کرو۔ ان کے رمضان کا یہ حال، اور ہمارے رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تب تو ساری مسجد بھر جاتی ہے، پھر جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں مصلیوں کی تعداد، رمضان کے حال بتا رہا ہوں، کم ہوتے چلے جاتی ہے، 15 روزے، 20 روزے، پھر عصر کی نماز میں دیکھ لیجئے، فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے، مصلیوں کی تعداد میں کمی آتی چلی جاتی ہے، حالانکہ اس میں اضافہ ہوتے جانا چاہیے، اور جیسا رمضان گزرتا جا رہا تھا آپ کے شوق میں بڑھوتری اور اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے رمضان شروع ہوا تو شوق میں پہلے آ گئے، اور جب رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تو پھر مسجد سے لگاؤ کم ہو گیا، مسجد کو آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، تراویح میں بھی بہت کم دکھتے ہیں، سستی سے پڑھتے ہیں، یہ چیزیں آدمی کو اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات، آخری بات، یہاں تو کوئی نہیں کرتا ہوگا لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب حافظ صاحب تراویح میں نماز قرآن سنا دیتے ہیں، روز سناتے رہتے ہیں، جتنا بھی جہاں پر بھی ہو، پیچھے پڑھنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ حافظ صاحب کو 2 لقمے دینے پڑے، صحیح سے یاد نہیں کرتے، دن بھر اتنا وقت رہتا، 1 گھنٹہ بیٹھ کے 1 پارہ یاد نہیں کر سکتے، اتنے بار کیوں اٹک رہے ہیں، صرف ایک ہی تو پارہ سنانا ہے۔ اس طرح کے مختلف اعتراضات کئی جگہ پر لوگ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے چھوٹی سے چھوٹی سورت سنانا بہت مشکل بات ہے۔ جو آدمی یہاں کھڑتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے، پیچھے کھڑے ہونے والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں کھڑے ہونے والا کس حال سے گزرتا ہے۔ اسی لیے اس طرح کا اعتراض کرنے کے بجائے اپنے حافظ صاحب کے شکر گزار رہنے چاہیے کہ کم سے کم وہ قرآن ہم کو پورا رمضان ایک کر کے سنا تو رہے ہیں۔ غلطیاں اپنی جگہ، دیکھیے قرآن کریم عربی میں ہے، یہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم اردو بولنے والے ہیں، تمام حفاظ جو ہمارے ملک کے اندر ہیں وہ اردو بولنے والے ہیں، انہوں نے اللہ کا کلام یاد کیا، اس کے اندر متشابہ ایک جیسی آیتیں آ جاتی ہیں تو کبھی یہاں سے وہاں آدمی چلے جاتا ہے، ایک بشر ہے، انسان ہے، اس کی زبان بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ ہمت کر کے آگے مصلی پر کھڑا ہو رہا ہے، تراویح سنا رہا ہے، تو اس طرح کے اعتراضات کر کے ان کی ہمت کو بس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہنی چاہیے کہ آپ ہمت کر کے آگے بڑھ کے قرآن ہم کو سنا رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا بہترین جزائے خیر دے۔ اس طریقے سے حافظوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کی برکات نصیب فرمائے، روزے پورے آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجئے۔